السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صحیح بخاری میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، اور کچھ یہودی آئے اور آ کر انہوں نے آواز دی السلام علیکم۔ السلام علیکم کا معنی ہے تم پر موت ہو۔ اما عائشہ گھر کے اندر موجود تھی، جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے ان کو جواب دیا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم۔ تم پر موت طاری ہو، تم پر اللہ کا عذاب آئے، تم پر اللہ ناراض ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہا تھا السلام علیکم تو آپ نے ان کو جواب دیا تھا وعلیکم، لیکن اما عائشہ اس کو برداشت نہیں کر سکی، اس بدتمیزی کو، اور انہوں نے ان کا جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اما عائشہ کو کہتے سنا تو آپ نے اما عائشہ سے کہا مہلن یا عائشہ، رک جاؤ عائشہ، علیک بالرفق، تمہارے اوپر نرمی کرنا فرض قرار دے دیا گیا ہے، وَإِيَّاكِ وَالْأُنْفَ، اور اپنے آپ کو اس سختی سے بچاؤ، والفحش، اور اس قسم کی زبان استعمال کرنے سے بچاؤ۔ اما عائشہ حیران ہو گئی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم تسمع ما قالوا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا اولا تسمعی ما قلت، کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ یعنی بدتمیزی یہودیوں نے کی، برا کلمہ یہودیوں نے نکالا، اور اما عائشہ نے صرف اس کا جواب دیا اس برے کلمے کے اوپر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے بھی رک جاؤ، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نرمی کرنے کو لازم قرار دے دیا ہے۔ یہ جو نرمی ہے یا نرم دل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کے اوپر اس رحمت کی نعمت کا ذکر کرتے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر رحمت نہ ہوتی تو تم اپنے ساتھیوں کے اوپر نرم نہیں ہوتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تم سخت دل والے ہوتے اور غصہ کرنے والے ہوتے یا سخت بات کہنے والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ تمہارے ساتھ یہ جو جتنے لوگ کھڑے ہیں صحابہ، یہ بکھر جاتے۔ انفد ینفدو کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے اگر آپ کے ہاتھ میں شیشے کا گلاس ہو اور شیشے کے گلاس کو آپ زمین پہ مار دیں، اب وہ کرچی ہو جائے گا، اس کے بعد آپ اس کو جتنا چاہے سمیٹ لیں اور جوڑ دیں، اس کے اوپر جو کریک ہے وہ موجود رہے گا، جو بال ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے لیے نرم کر دیا ہے، اور اگر تم نرم نہیں ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بکھر جاتے۔ یہ جو نرمی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کو، اس نعمت کو اپنے بندوں پر مختلف درجات میں تقسیم کیا ہے۔ کوئی بہت نرم دل ہوتا ہے، کوئی بہت سخت دل ہوتا ہے، کوئی کم نرم ہوتا ہے، لیکن یہ نرمی اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب رفق فی امر کلہ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نرمی کرنے والے ہیں۔ رفق نرمی، اور رفیق بہت نرمی کرنے والا یا نرمی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نرمی کرنے والے ہیں، اور وہ ہر کام کے اندر نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ ہمارے عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نرم ہے تو وہ شخص بزدل ہے، وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا، اس کو وہ اپنی بات منوا نہیں سکتا، اور لوگ سختی کو جو ہے وہ بہادری، مردانگی، کانفیڈنس اور ان چیزوں کا نام دیتے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا دین تو ہم سے کہتا ہے کہ یہ جو رفق ہے یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ خود الرفیق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کہہ رہے ہیں علیک برفقی، تمہارے اوپر نرمی کرنے کو لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے،
اس کو بڑی گراں گزرتی ہے، تکلیف ہوتی ہے جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، تم پر کوئی سختی آتی ہے، اور وہ تمہارے معاملے میں بڑا حریص ہے اس بات کا کہ کس طرح تمہاری لیے نرمی ہو جائے، تمہاری لیے آسانی کے راستے کھل جائیں، تو مشکلات کے اندر نہ ہو۔ اور ایسے کئی مثالیں ہمیں قرآن و حدیث کے اندر ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ خیر سے محروم کر دیا گیا، اس کے بعد سے خیر ختم ہو گئی۔ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص بڑا سختی کرنے والا ہوتا ہے، بڑا جیسے کہہ لیجئے کہ غصہ کرنے والا ہوتا ہے، تو لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ رفق ہے نا، اس کے معنی ہے نرمی، آسانی، لوگوں سے مشکلات کو دور کرنا، اور جو اس کا جو ضد ہے نرمی کی وہ ہے عنف، اور اس کا معنی ہوتا ہے سختی کرنے والا، درش قسم کا آدمی، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف مواقع آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقع پہ نرمی کو کس طرح پسند فرمایا۔ دیکھیے اگر عبادات کی صورت ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 اصحاب آئے اور آ کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھا کہ آپ کا معمول کیا ہے دن و رات کا۔ امہات المومنین نے معمول بتایا، انہوں نے کہا کہ ہمارا اللہ کے نبی سے کیا مقابلہ، ہمیں تو اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی میں اب ساری رات نہیں سوں گا اور ساری رات میں عبادت کروں گا۔ ایک نے کہا میں اب کسی دن روزہ افطار نہیں کروں گا، روز روزہ رکھوں گا۔ اور ایک نے کہا کہ میں زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کرنے سے انسان کا دھیان بڑھ جاتا ہے، بیوی بچے سب مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، ان کو بتایا گیا، آپ نے ان صحابہ کو بلایا اور کہا کہ تم نے کیا بات کہی، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، میری بیوی بھی ہے، میری بیویاں بھی ہیں، تو عبادت اس بات کا نام نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ اس بات سے نہیں اکتاتا کہ تم اس کی عبادت کرو، بلکہ تم اکتا جاتے ہو، کہ انسان کہتا ہے میں اتنی نفل پڑھوں گا، میں اتنا قرآن پڑھوں گا، 2 دن 4 دن شروع ہوتا ہے، اس کے بعد سب چھوڑ دیتا ہے، اور یہ اللہ کو پسند بھی نہیں ہے۔ اللہ کو دوام پسند ہے، مستقل مزاجی پسند ہے۔ اسی طرح لوگوں کے معاملے میں دیکھیں، اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہاں پہ ایک شخص آئے، اللہ نہ کرے ایسا کوئی شخص ہے، لیکن اگر ایک شخص آئے اور آ کے یہاں پہ پیشاب کرنا شروع کر دے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ہم اس کو گھوریں گے، کچھ لوگ اس کے بارے میں کچھ کلمات کہہ دیں گے، کچھ اٹھ کے دوڑیں گے، اس کو روکیں گے، کچھ اس کو اٹھ کے برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک اعرابی آیا اور آ کے اسے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے دیکھا تو صحابہ آگے بڑھے اس کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روکا کہ رک جاؤ، اس کو فارغ ہونے دو۔ جب وہ شخص فارغ ہو گیا تو صحابہ سے کہا کہ پانی لے کر آؤ اور اس جگہ پانی بہاؤ جہاں اس نے پیشاب کیا، کیونکہ اس زمانے میں مسجد میں یہ ماربل اور ٹائل نہیں ہوتے تھے، مٹی ہوتی تھی۔ اور پھر صحابہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشکل کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ اب آپ سوچیے کہ وہ شخص کیا کام کر رہا تھا مسجد کے اندر، اور اس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ ادھر آؤ میرے بھائی، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، عبادات کی جاتی ہیں، یہاں یہ کام نہیں کیا جاتا۔ اور وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبت سے، اس نرمی سے حیران ہوا اور اس نے اس بات کا اظہار کیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، اور اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کے سامنے وہ حدیث رکھی تھی کہ ایک صحابی اپنے محلے میں نماز پڑھا رہے ہیں اور لمبی نمازیں پڑھانے لگے، تو ایک شخص آیا، نماز ہو رہی تھی، اور کہا کہ میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، میں واپس آ گیا ہوں۔ کیوں نہیں پڑھو گے؟ اس لیے وہ نماز میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، نماز میں لمبی لمبی سورتیں پڑھتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور کہا انکم من المنفرین، تم لوگوں کو منفر کرنے والے ہو دین سے، تمہارے پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ اس کی جگہ علماء نے کہا کہ اس کی جگہ اگر خالی یہ بھی ہوتا ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، تو بھی کافی تھا، یا یہ ہوتا ادعو الی سبیل ربک بالعلم،
لوگوں کو علم کے ذریعے اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ تو بھی صحیح تھا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، جو موقع ہے، مزاج ہے، لوگوں کا طریقہ ہے، نرمی ہے، اس کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ معاملات کرو۔ ہر آدمی برابر نہیں ہوتا، ہر جگہ برابر نہیں ہوتی، ہر جگہ کا ماحول برابر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں ان کی بہن حفصہ سے کہ عبداللہ سے کہا کرو اگر یہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھ لے تو بہت اچھا ہوگا اس کے لیے، یعنی قیام کر لے۔ اور وہ عرابی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسے اعمال بتا دیں کہ جن میں میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، اور آپ اس کو بتا دیں 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، حج۔ اور جب وہ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں اس شخص کو دیکھ لو یہ جنتی جا رہا ہے، اس کا معیار اور ہے اور عبداللہ ابن عمر کا معیار اور ہے۔ لیکن کوئی غلطی ہو جائے تو نرمی سے، دین کی دعوت نرمی سے، کیونکہ مقصد ہمارا اپنی بات کو منوانا نہیں ہے، مقصد ہمارا اس کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا۔ اور جب تک دل کا دروازہ نہیں کھولے گا، چیختے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دل کا دروازہ کھولیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کے والد آزر نہ صرف مشرک ہیں بلکہ شرک کرنے کا سامان بنانے والے، اور جب اپنے والد کو دعوت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعوت کو قرآن کریم میں نقل فرماتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دعوت دیتے ہوئے بار بار کہتے ہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، اے میرے پیارے ابو جان، اے میرے پیارے ابو جان۔ یہ سب کچھ ہو چکا، یعنی ابا جان کو اس کو پتہ ہے میرا باپ شرک بھی کرتا ہے، شرک کے لیے بت بھی بناتا ہے، میرا باپ میرا دشمن بھی بن گیا ہے، میرا باپ مجھے مارنے کو تیار ہے، کہتا ہے نکل جاؤ ورنہ تجھے رجم کر دوں گا۔ اس کے باوجود اپنے باپ کو کیسے دعوت دے رہے ہیں؟ کیونکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد باپ کو نیچا دکھانا ہے، مقصد اپنے آپ کو اوپر بنانا ہے، یا مقصد اللہ کے دین کی دعوت دینا ہے؟ مقصد اللہ کے دین کی دعوت دینا، نرمی سے، محبت سے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں سے کیسے محبت کرتے تھے، نرمی کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ ہم روز کرتے ہیں، میں یہ حدیث لکھ رہا تھا کہ میں سناؤں گا تو میں سوچتا رہا میں لکھوں یا نہ لکھوں، میں سناؤں کہ نہ سناؤں، کیونکہ میں خود بعض اوقات یہ کر بیٹھتا ہوں، لیکن سناؤں گا تو انشاءاللہ یاد رہے گی، بار بار میری بھی یاد دہانی ہوگی، مجھے بھی فکر ہوگی کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نرمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور نرمی سے ان سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، اکرام سے بات کرو، آرام سے بات کرو۔ تو آپ سوچیں کہ اگر ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ نرمی کا حکم ہے، بیویوں کے ساتھ استوصوا بالنساء خیرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملات کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے پسلی کی ہڈی سے بنایا، پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس ہڈی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو کہ ٹوٹ جائے گی، اس کے اس ٹیڑھے پن کے ساتھ فائدہ اٹھاؤ اور اس ٹیڑھے پن کے ساتھ اس کا زندگی گزارو۔ نرمی ہر جگہ ہے، اور یہ ڈیفالٹ ہے، یعنی یہ اصل ہے، نرمی اصل ہے، سختی اصل نہیں ہے، نرمی اصل ہے۔ سختی کرنی پڑ سکتی کچھ مواقع پہ، لیکن اصل نرمی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی امر کلہ، اللہ تعالیٰ رفیق ہے، بہت نرمی کرنے والے ہیں، ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ تو نرمی اصل ہے، سختی کبھی کبھار کی جا سکتی ہے، سختی اصل نہیں ہے۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نرم ہیں کہ سخت ہیں، جب لوگوں سے بات کرتے نرمی کرتے سختی کرتے۔ دیکھیے لوہا جب نرم ہوتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ ہتھیار بن جاتا ہے، ہمارے کام کی چیز بن جاتا ہے، اوزار بن جاتا ہے۔ سونا جب نرم ہوتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ نرم کر کے آپ اس کو زیور بنا لیتے ہیں، خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ آپ ڈلیا ہاتھ میں لے کے پھرتے رہیں، آپ اچھے نہیں لگیں گے، یہ عورت اچھی نہیں لگے گی، وہ زیور بناتی ہے، وہ زیور پہنتی ہے، اس سونے کو پگھلا کے جوہری جو ہے، سونار جو ہے، اس کو زیور کی صورت میں ڈالتا ہے، پھر خوبصورت لگنے لگتا ہے۔
اسی طریقے سے جب انسان اپنے اندر نرمی پیدا کرتا ہے تو پھر وہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، وہ لوگوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ انسان اپنے اندر سختی پیدا کر لیتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، وہ لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ نرم ہو جائیں گے، خوبصورت ہو جائیں گے، محبت کرنے والے ہو جائیں گے، محبت لینے والے ہو جائیں گے۔ اور اس نرمی کے کتنے فوائد ہیں میں آپ کے سامنے ان میں سے رکھتا ہوں، کچھ رکھتا ہوں۔ جو شخص نرمی کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے فرمایا، یا عائشہ ان اللہ رفیق يحب رفقا، اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور نرمی سے محبت کرتے ہیں، یعنی نرمی سے محبت کرنے والے۔ وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنْفِ، اور اللہ تعالیٰ نرمی پہ جو عطا کرتے اپنے بندے کو، وہ سختی پہ عطا نہیں کرتے، وہ سختی پہ عطا نہیں کرتے۔ اور ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ بِالسَّيِّئَةِ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تم برائی کا جواب اچھائی سے دو، برائی کو اچھائی سے دور کرو، اور جب تم ایسا کرو گے تو وہ شخص جو تمہارا دشمن ہے، تمہارے اس کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا نرمی سے۔ تو ہم نرمی کرتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری ہر چیز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ان رفق لا يكون في شيء الا زانه، یہ نرمی کسی چیز میں اگر ہوتی ہے تو اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ولا ينزع من شيء الا شانه، اور اگر کسی چیز میں سے نکل جاتی ہے تو اس کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ یہ نرمی قیامت کے دن نجات کا باعث بنتی ہے۔ قیامت کے دن ہوگا، فرشتے ایک شخص کے پاس جائیں گے، اس سے کہیں گے کہ بھائی تمہارے پاس کوئی نیک عمل ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ فرشتے اس سے کہیں گے یاد کرو شاید تمہارے پاس کوئی نیک عمل ہو۔ وہ کہے گا ہاں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے پاس دنیا میں مال ہوتا تھا، میں لوگوں کو مال دیتا تھا قرض پہ، پھر میں اپنے لوگوں کو بھیجتا تھا اس قرض کی وصولی کے لیے یا اپنے مال کی وصولی کے لیے، تو جو شخص تنگ دست ہوتا تھا میں اس کو مال معاف کر دیتا تھا، اور جو مالدار ہوتا تھا میں اس کو وقت دے دیتا تھا۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری اس نیکی کے بدلے میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ نرمی، یہ نرمی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ میری امت میں سے کسی کو امت کے کسی معاملے کا حکم اتھارٹی دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، اگر وہ سختی کرتا ہے اللہ اس پہ سختی کرتے ہیں، اور اگر وہ نرمی کرتا ہے اللہ اس پہ نرمی کرتے ہیں۔ ہم سب کسی نہ کسی ذمہ داری میں ہے نا۔ میں اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں، اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوں، اپنی بیوی کا ذمہ دار ہوں، اپنے ملازموں کا ذمہ دار ہوں، آپ بھی یقیناً کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہوں گے۔ تو جن پر آپ کی ذمہ داری، جن کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ نرمی کے ساتھ معاملات کریں، سختی کے ساتھ نہیں۔ اور نرمی کو غلط مت سمجھیں، نرمی بزدلی کا نام نہیں ہے، نرمی معاف کرنے کا نام ہے، نرمی آسانی کرنے کا نام۔ اور جو شخص نرمی اختیار کرتا ہے اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت بھیج دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما عائشہ سے، یا عائشہ اے عائشہ ارفقی، نرمی اختیار کرو، فإن اللہ اذا اراد اہل بیت خیرن دلہم علی باب رفقی، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ نرمی کا خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس خیر کو نرمی کے دروازے سے بھیجتے ہیں، نرمی کے دروازے سے۔ اور اسی طرح یہ نرمی طریق الی الفوز الجنہ، یہ جنت میں جانے کا راستہ بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرمایا الا اخبرکم، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، بمن یحرم علی النار، کہ جس کے اوپر آگ کو حرام کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا الا کل قریب ہین سہل، ہر اس شخص کے اوپر جو نرم ہے، جو آسانی کرنے والا ہے، آسانی کے معاملات کرنے والا ہے، لوگوں کے ساتھ گھل ملنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت رکھتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس کے ساتھ کتنی سختی کی ضرورت ہے اور کتنی نرمی کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم سب جانتے ہیں، جلالی رسول۔ فرعون کو بھی ہم سب جانتے ہیں، اللہ کا بدترین دشمن، جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، پوری قوم کو قتل کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ
کہا اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس، وہ طغیانی پہ اتر آیا ہے۔ اب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ان دونوں اس کو دعوت دینی ہے، اور وہ جانتے ہیں یہ فرعون کون ہے، اس نے کیا انسانیت پہ ظلم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کے سامنے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فقولا، تو تم اس سے بات کرنا، تم دونوں قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، اس سے فرعون سے نرمی سے بات کرنا۔ اگر فرعون سے نرمی کرنی ہے تو سوچئے کہ جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے فرعون ہیں، جنہوں نہ کسی کو مارا ہے، نہ کسی کو قتل کیا ہے، نہ قوموں کو برباد کیا ہے، نہ ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی، بدتمیزی کر دی، لڑائی کر دی، سنت پر نہیں ہے، بدعت پہ عمل کرتا ہے، اس کے پاس تصور نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، اس کے ساتھ کتنی نرمی کرنی چاہیے۔ اگر فرعون کے ساتھ نرمی کا حکم ہے تو فرعون جیسا کوئی لا کے تو دکھائیں زمین کے اوپر، تو آپ کس پہ سختی کر سکتے ہیں؟ آپ تو بچہ سختی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے، یعنی خیر حق کی طرف آ جائے، نرمی سے بات کرو گے نا، او یخشی، یا اللہ سے ڈر جائے، لیکن سختی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارا دین ہم سے کہتا ہے کہ اصل نرمی ہے، ضرورت کے وقت سختی ہے، اصل سختی نہیں ہے کہ میں سخت ہوں ضرورت پہ نرمی کر لوں گا، نہیں، اصل نرمی ہے اور ضرورت کے وقت سختی ہے۔ لیکن یہ نرمی کا آغاز ہوتا ہے ہمارے چہروں کے تاثر سے۔ جب آپ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، آپ ایک دوسرے سے ملیں تو ایسا لگے کہ آپ کو خوشی ہوئی ہے، آپ مسلمان بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کے چہرے مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ ابھی بھی دیکھیں آپ میں سے سب کے چہرے، اکثر کے چہرے سخت ہوئے ہیں، بھائی ہنسیں، مسکرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ مسکرا رہے تھے، اور ایک اور صحابی کہتے ہیں جب بھی انہوں نے مجھے دیکھا وہ مسکرا رہے تھے۔ یہ آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو دیکھے نا، اس کو لگے کہ میں اس سے بات کر سکتا ہوں، یہ مجھے ویلکم کرے گا، یہ غصہ نہیں کرے گا، یہ پریشان بھی ہوگا تو معاف کر دے گا، نرمی سے۔ ایسے عثمان ہنس رہا ہے ماشاءاللہ، ایسے ہنسا کریں، دیکھیں ایسے دانت نظر آئے، ہلکے ہلکے سے مسکراہٹ نظر آئے آپ کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی خوبصورت مسکراہٹ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔